رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے ہی سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت کے اندر، سجدوں کی حالت کے اندر. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پہ نمایاں ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثالیں اللہ نے ان کی تورات میں بھی بیان فرمائی. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل کی مثال، انجیل میں اللہ نے ان کی مثال یوں بیان کی کزرع، جس طرح ایک کھیت ہے. اخرج شطأہ، سب سے پہلے زمین سے ایک معمولی باریک سی کومپل نکلتی ہے. فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے. فاستغلظ، اور پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے. فاستوى علی سوقہ، پھر وہ ایک تنا ور درخت بن کر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی. لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان مثالوں کو دیکھ کر کافر اپنے دل کے اندر کوڑیں. وعد اللہ الذین آمنوا منہم آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان کے بعد، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کیا؟ مغفرتن، کہ اللہ نے ان کی مغفرت کرنی ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے بہت بڑے اجر سے ان کو نوازنا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تمام تر قوتوں کا مالک ہے. جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی صفت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شمار، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام
तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल सैयदुल वुल्द आदम अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर आपके सामने सूरह फतह की आखिरी आयात तिलावत की और उनका तर्जमा पेश किया। ये जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, ये महीना और इससे पेशतर 2 महीने और फिर आगे रजब, ये हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा के अंदर इनकी बाबत फरमाया, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब से अल्लाह ने ये कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अरबातुन हुरुम, उनके अंदर 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बाबत फरमाया, सलासतुन मुतवालियातुन, 3 महीने वो पै दर पे आते हैं, जुल्क़अदा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और एक शहर रजब बैना जुमादा व शाबान, और एक रजब का महीना जो जुमादुस्सानी और जो है शाबान के दरमियान में आता है। ये हुर्मत वाले महीने, इनकी बाबत अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को क्या नसीहत फरमाई, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, लोगों इन महीनों के अंदर अपने ऊपर जुल्म ना करना। जुल्म क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना करना। आम महीनों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वो मना है, लेकिन हुर्मत वाले महीनों के अंदर उनकी कबाहत, उनकी शनात कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे झूठ बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। मुसलमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर गुनाह हो सकता है, लेकिन मोमिन से झूठ नहीं हो सकता। झूठ इंसान बाजार में बोले तब भी झूठ है, लेकिन झूठ अगर मस्जिद में बैठ के बोले तो बाजार की बनिस्बत गुनाह में इजाफा होगा। और यही झूठ अगर मस्जिद में बैठ के हाथ में या सर पे कुरान रख के बोले तो कबाहत और शनात कहीं बढ़ जाएगी। झूठ मस्जिद के बजाय बैतुल्लाह में बैठकर बोले, उसकी कबाहत शनात कहीं बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर इंसान नाफरमानी करता है तो वो गुनाह तो है, लेकिन हुर्मत वाले महीने के अंदर गुनाह अगर करेगा उसकी कबाहत शनात आम दिनों के बनिस्बत कहीं बढ़ जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिल्लत इस्लाम को कहा, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, लोगों अपने ऊपर इन महीनों के अंदर जुल्म ज्यादती ना करना। लेकिन जैसे अल्लाह तबारक व तआला की हमें तालीम है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन महीनों के अंदर अपने ऊपर जुल्म और ज्यादती पहले की बनिस्बत ज्यादा करते हैं। कि इन महीनों के अंदर हमने बिदआत को अपना लिया, हमने खुराफात को अपना लिया, हमने इसके अंदर शिर्क जैसी घिनौनी कभी हरकत को अपना लिया, और हमें जर्रा अल्लाह का डर नहीं होता कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह की गैरत को चैलेंज करने वाले काम है। गैरुल्लाह की नजर न्याज वो भी इस हुर्मत वाले महीने के अंदर होगी। बिदआत और खुराफात जैसी जो है वो लानत वो भी इन महीनों के अंदर आम होगी। और फिर सबसे बढ़कर आज हम जिन हस्तियों की वजह से मुसलमान हैं, हम तक इस्लाम किन जराए से पहुंचा, किन शख्सियात के जरिए पहुंचा, उन शख्सियात को भी मतऊन किया जाता है। ये सबसे घिनौनी जो है जुर्म है इस महीने के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में मबूस फरमाए, अगर बनी इसराइल के जो है लोगों से, यहूदियों से पूछो भाई तुम्हारी मिल्लत में सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग कौन, तो वो कहेंगे असहाब मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के रफीक थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे। वो हमारी मिल्लत मूसवी के अंदर, यहूदियत के अंदर जो उनका मुकाम है, जो उनका मर्तबा है, वो पूरी यहूदी आवाम के अंदर किसी और के हिस्से में नहीं आया। ईसाइयों से पूछो भाई तुम्हारी ईसाइयत के अंदर सबसे बेहतरीन लोग कौन तुम्हारे नजदीक, वो कहेंगे असहाब ईसा, कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के अंदर उनके रफीक थे, उनके साथी थे, वो सबसे बेहतरीन लोग थे। और अगर मिल्लत इस्लाम के कुछ लोगों से पूछो कि भाई तुम्हारे नजदीक सबसे बेहतरीन कौन लोग थे, तो ये कहेंगे हमारे नबी को जो साथी मुयस्सर आए थे, तौबा नाउज़ु बिल्लाह, वो तो सारे मुर्तद हो गए थे। और जिन ईसाइयों को हम जालिम कहते हैं कि वो गुमराह हैं, हम हर नमाज के अंदर इस बात का इकरार करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वलज़्ज़ालीन, अल्लाह हमें मग़ज़ूब लोगों के रास्ते पे ना चलाना, हमें ज़ालीन के रास्ते पे ना चलाना। ये मग़ज़ूब कौन लोग हैं, नसारा कौन लोग हैं? मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया मग़ज़ूब यहूदी हैं और ज़ाल ईसाई हैं। जिनको कुरान ने भी गुमराह कहा, मग़ज़ूब कहा, वो तो अपने नबी के साथियों को बड़ा एहतराम देते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और हमें जिनके नक्शे कदम पर चलने से रोका गया और हम उनके उल्ट अपने नबी के साथियों को मतऊन करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो साथी दिए गए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो साथी अता फरमाए, और एक तरफ पूरे अंबियाए किराम की जमात ले लो, अल्लाह ने ऐसे साथी 1,00,000 कमोबेश 24,000 अंबिया में से किसी को ऐसे अजीम साथी अता नहीं किए जो अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। अलबत्ता इन साथियों की तादाद बहुत है। हज्जतुल विदा के मौका पर कमोबेश 1,14,24,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन मौजूद हैं, और तमाम सहाबा असहाबी कन नुजूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा इस उम्मत के स्टार हैं। हमारी बदनसीबी है कि कोई गवैया होगा, कोई नाच गाने करने वाला होगा, कोई मुजरा करने वाला होगा, कोई जो है वो इस्लाम का बागी होगा, हम उनको कहते हैं ये स्टार है इस उम्मत के, ये फिल्म स्टार है, ये फला स्टार है। और अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत के लिए अगर किसी को स्टार करा दिया है तो असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा इस उम्मत के स्टार हैं, रहबर है, रहनुमा है। सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार करार दिया, और हम उन सहाबा के बारे में पूरा साल और बिलखुसूस जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, हमारी जो है मजलिसों के अंदर, हमारे वो जो है जलसों के अंदर, हमारे जुलूसों के अंदर वह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन की शख्सियत को मतऊन किया जाता है। गुज़श्ता मुहर्रम आया
اس امت کا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، اس کائنات میں آسمان کی چھت کے نیچے انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے دیکھا سنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو متعون کیا گیا، اور محرم کے 10 محرم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت سفیان اور ابو جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعون کیا گیا، اور اس محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دیواروں پہ چاکنگ کی گئی۔ اللہ اکبر! امت مسلمہ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ امت مسلمہ صرف اپنی وہ نجی مجلسوں میں کہ یہ ہو گیا کر سکتی ہے، لیکن ببانجے دول پوری امت کو باہر نکل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جس طرح دفاع کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ کون عمر؟ اور جن عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو تقویت دے، اسلام کی مدد فرما، عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مرید رسول ہیں، خود اسلام سے متاثر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام کا دامن تھام لیا، دم نبوت کا دامن تھام لیا، حلقہ بگوشے اسلام ہوئے۔ لیکن عمر وہ شخص ہے جس کے لیے نبی نے اللہ سے مانگا، اللہ اسلام کو تقویت دے، اسلام کی مدد فرما، عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دیا عمر، کیسے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے نکلے ہیں، آگے راستے میں اللہ نے کیسا انقلاب برپا کیا۔ کسی ساتھی نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ؟ کہا جس کو تم نبی مانتے ہو آج میں اس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بتانے والے نے کہا عمر تم نبی کے سر کی بات کرتے ہو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکا ہے۔ وہاں سے حضرت عمر فوراً پلٹا کھا کے بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہن اور بہنوئی وہ کلام اللہ کو چھپاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ انہوں نے بتایا عمر ہم مسلمان ہو چکے، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی کو جو ہے زد و کوب کیا، بہن آگے بڑھی، بہن کو بھی مارا، اور بہن کے جو ہے وہ پیشانی سے خون کے چھینٹے دیکھے عمر پسینہ پسینہ ہو گیا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا آج یہ بہن جو کبھی میرے سامنے جو ہے بولتی تک نہ تھی، میرے سامنے آنکھ تک نہ اٹھاتی تھی، آج اس بہن میں اتنی قوت کیسے آ گئی کہ عمر کے سامنے وہ جو ہے بڑی جرأت کے ساتھ بول رہی ہے عمر مارنا ہے مار دو، لیکن جو ایمان ہم قبول کر چکے اس ایمان سے ہمیں کوئی چیز پھیر نہیں سکتی۔ عمر سوچنے پہ مجبور ہوا، کہا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ کہا تم ناپاک ہو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے، اللہ کی پاک کلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے دکھاؤ، مجھے طریقہ بتلاؤ۔ حضرت عمر کو غسل کیا، انہوں نے سورہ طہ سنائی، حضرت عمر کا اندر پانی پانی ہو گیا، کہا چلو مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید جو ہے
دار ارکم کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ موجود کسی کمزور صحابی نے دیکھا عمر تلوار لے کے آ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا کہ اللہ نے دعا قبول کر لی. کہا آنے دو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پہلے مسلمان ہو چکے. انہوں نے کہا اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے ویلکم کریں گے, اگر بری نظر سے آیا عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر تن سے جدا کروں گا. حضرت عمر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اسلام قبول کیا. اب نماز کا مرحلہ آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. عمر کہتے ہیں آج اگر عمر کو اللہ نے آپ کا غلام بنا دیا ہے تو اب ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے, چلیں بیت اللہ میں سر عام نماز پڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم فاروق ہو. فاروق کا لقب کسی امتی نے نہیں دیا. فاروق کا لقب فاروق اعظم کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ملا. اب اس عمر کو اللہ نے اسلام کی جھولی میں ڈالا. اس دن سے جو اسلام نے تقویت پکڑی, اللہ اکبر, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس دنیا سے جاتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے عمر بن خطاب. یہ فتوحات کس نے کی؟ اسلام کی جھولی میں یہ آدھی دنیا لا کے کس نے ڈالی؟ عمر بن خطاب نے. اور عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک ملہم ہوتا ہے جس کے دل پہ اللہ الہام کرتا ہے. میری امت میں ملہم ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ گھر میں موجود ہیں, رات کا وقت ہے, آسمان سارے ستاروں سے بھرا ہوا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آسمان پہ جاتی ہے. دل میں خیال آتا ہے, پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول دنیا کے اندر کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کی نیکیاں اتنی ہو جس نے آسمان کے ستارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ عمر بن خطاب ہے. اللہ اکبر. پوچھتی ہیں اللہ کے نبی این حسنات ابی بکر, اگر عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا موازنہ کس سے کر رہی ہو؟ ابو بکر کی ایک رات جو اس نے میرے ساتھ غارِ ثور میں بسر کی تھی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ حاوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا اس دنیا میں اور کوئی نبی آنا ہوتا تو یہ تمام تر صفات بدرجہ اتم موجود ہیں. تو وہ شخصیت اس آسمان کے نیچے ایک ہی ہے اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے. ایسی شخصیت کے بارے میں جب پاکستان کی در و دیوار پہ گالیاں لکھی جائیں, ان کے ایمان کو مجروح کیا جائے تو امت مسلمہ کو غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے کہ جواب نہیں دے سکتے. وہ چند مٹھی بھر لوگ وہ پاکستان کے در و دیوار کو سیاہ کریں, صحابہ کرام کے ایمان کو متعون کریں اور ہم خاموشی سے جو ہے وہ پڑے رہیں, اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں امت مسلمہ کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اٹھ کہاں گئے وہ ادارے, کہیں گئے وہ حکمران جنہوں نے ایک وقت تھا ایک بیانیہ دیا تھا فرقہ واریت کے خلاف؟ کہاں گئے وہ ادارے جنہوں نے پیام پاکستان ایک پیغام دیا تھا؟ آج اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات کو کیوں مدفون کیا جا رہا ہے؟ تو صحابہ کرام کی شخصیات وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اور لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو وہ شرف دیا ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کسی کو اتنی دولت مل جائے جتنا احد پہاڑ ہے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنا، فإنہم خیارکم، وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالم گلوچ نہ کرنا، فمن ابغضهم فببغضی اغضبهم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، جو میرے صحابہ سے عداوت رکھے گا، در حقیقت اس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہوگی، بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، وہ ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ کو گالی دینے کی جرات نہیں کر سکتا، اور وہ صحابہ کو نشانہ بنائے گا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا در حقیقت اس کے دل میں میری عزت ہوگی، میرا وقار ہوگا، میرا احترام ہوگا، میرا پیار ہوگا، مجھ سے محبت ہوگی، تو وہ میرے شاگردوں سے، میرے یاروں سے، میرے پیاروں سے، صحابہ سے محبت کرے گا۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، در حقیقت اس کے دل کے اندر میرا بغض ہوگا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو اللہ کا جو میرا دشمن، در حقیقت وہ اللہ کا دشمن۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی، این ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس پہ عذاب نازل ہو جائے۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور لوگوں تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر ایمان لائے، لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح فاروق اعظم ایمان لائے، اور لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ذی النورین ایمان لائے، اور لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح علی حیدر کرار ایمان لائے، جس طرح عشرہ مبشرہ ایمان لائے، جس طرح بیت رضوان والے ایمان لائے، جس طرح احد و خندق والے ایمان لائے۔ تو میرے بھائیوں تب فقد اہتدوا، تب لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے جب ان کا ایمان اس کیفیتی اس معیار پہ جو ہے پورا اترے گا، صحابہ کے ایمان والا ایمان ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اندر جنتی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آیات موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عن المومنین، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے راضی ہو چکا۔ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، علماء جانتے ہیں، طالب علم، ماضی یہ تو کام ہو چکا۔ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ ورضوا عنہ، وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے۔
اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اعد لہم جنات، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، وہ پہلے ہوں پچھلے ہوں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مہاجرین صحابہ ہوں، انصار صحابہ ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنتی قرار دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور وہ میرا دور ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قرن استعمال کیا۔ عصر بھی زمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم، وہ زمانہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ سورہ دہر، دہر بھی جو ہے زمانے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ نہیں کہا، وقت نہیں کہا، عصر نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرن نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر، قرنی، کرنی کا پہلا لفظ کاف ہے، صدیق کا آخری لفظ کاف ہے، اور کرنی کا دوسرا لفظ را ہے، عمر کا دوسرا لفظ را ہے، کرنی کا تیسرا لفظ نون ہے، تو عثمان کا آخری لفظ نون ہے، کرنی کا آخری لفظ یا ہے، تو علی کا آخری لفظ یا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو اپنا زمانہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا خیر القرن قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، یہ خیر القرن ہے۔ اس خیر القرن کے اندر جو صحابہ تھے اور ان کو جو ہے مطعون کیا جائے تو اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کی طرف دیکھا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھا آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، جب تک یہ آسمان پہ ستارے ہیں یہ آسمان کی حفاظت کی جو ہے گارنٹی ہے، اس آسمان محفوظ رہے گا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قیامت کو آسمان کے پھٹنے کی خبر دی ہے، یہ اس وقت تک نہیں پھٹے گا جب تک آسمان پہ ستارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے حفاظت کی گارنٹی ہیں۔ فاذا ذهبت النجوم، جب یہ ستارے چلے جائیں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے بے نور ہو کے جھڑ جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے اتى السماء ما توعد، آسمان پہ وہ کچھ رونما ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امنۃ لاصحابی، اور لوگوں جب تک میں زندہ ہوں اپنے صحابہ کے جو ہے عزت کے لیے، ناموس کے لیے گارنٹی ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے صحابہ کو کوئی مطعون نہیں کر سکتا، کوئی ان کو الزام تراشی نہیں کر سکتا، کوئی ان کو سب و شتم نہیں کر سکتا، ان کا دفاع میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا۔ فَإِذَا أَنَا ذَهَبْتُ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ عطا صحابی ما یوعدون، پھر میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ بلیات آئیں گی، وہ آزمائشیں آئیں گی، وہ فتنے آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَأَصْحَابِي
आमिनतुन ले उम्मती, जब तक मेरे सहाबा इस दुनिया में मौजूद हैं मेरी उम्मत के लिए अमन की गारंटी है। फैज़ा ज़हाबत असहाबी, जब मेरे सहाबा इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आता उम्मती मातूअत, फिर मेरी उम्मत में वो फितने, वो आजमाइशें, वो इम्तिहान आएंगे जिसका उम्मत से वादा किया गया। तो मेरे भाइयों, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हमारे लिए मेयार हक है, आइडियल है। अगर आज हमारे पास अल्लाह का कुरान महफूज है तो हम तक पहुंचाने वाले कौन? सहाबा इकराम। अगर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ईमान को मतऊन कर दिया जाए, उनके ईमान को मशकूक बना दिया जाए, तो अल्लाह का कुरान मशकूक। हम तक ईमान इस्लाम पहुंचाने वाले सहाबा इकराम, अगर सहाबा को बीच से निकाल दिया जाए, पूरा इस्लाम की इमारत मशकूक होकर रह जाएगी। असल अबू बकर से लोगों को क्या तकलीफ है? अबू बकर ने उनका क्या बिगाड़ा है? फारूक आजम ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? और ज़िन्नूरैन ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? अशरा मुबशरा ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? उम्महातुल मोमिनीन ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? सिर्फ ये कि उन्होंने अल्लाह के दीन को मिनो अन उम्मत तक पहुंचाया है, अल्लाह के कुरान को उम्मत तक पहुंचाया है। असल वो दुश्मन अल्लाह के कुरान के हैं, अल्लाह के इस्लाम के हैं, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। इधर अल्लाह के कुरान को सरेआम कोई गाली दे के तो दिखाए, कोई सरेआम कोई मोहम्मद अरबी को गाली दे के तो दिखाए, सरेआम कोई कुरान की तौहीन करके तो दिखाए। उम्मत मुसलमा उसका क्या हशर करती है? वो सरेआम कुरान को नहीं कह सकते, सरेआम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं कह सकते, सरेआम वो इस्लाम नहीं कह सकते। वो इस्लाम पहुँचाने, इस्लाम के मुहाफिज सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मतऊन करते हैं। असल उनका टारगेट इस्लाम है, असल उनका टारगेट कुरान है। तो मेरे भाइयों, अगर वो लोग सहाबा इकराम को मतऊन करते हुए नहीं घबराते, नहीं डरते, तो हम गयूर मुसलमान सहाबा का दिफा करते हुए क्यों शर्माते? हमें क्यों गैरत नहीं आती? हमें अबी बकर की सदाकत को लेकर निकले, फारूक आजम की अदालत को लेकर निकले, ज़िन्नूरैन की सखावत को लेकर निकले, हैदर कर्रार की शुजाअत को लेकर निकले। क्या हमारा ईमान नहीं है? हमारे अंदर दिल नहीं है? तो मेरे भाइयों, अगर हम वाक़ियतन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, तो हमें चाहिए सहाबा इकराम की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पे गालिब हो। सहाबा की मोहब्बत गालिब होगी तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी तो दीन और ईमान की तकमील होगी। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।